اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ توبہ کب کرنی چاہیے، کیسے کرنی چاہیے، وقت کون سا ہو، اور توبہ کی خاص نماز کون سی ہے اور اسے کیسے پڑھا جاتا ہے؟ یہ وہ باتیں ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے توبہ کب کرنی چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب بھی آپ سے کوئی خطا ہو جائے، گناہ ہو جائے یا کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اللہ کے حضور فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ اور توبہ کا طریقہ یہ نہیں کہ آپ صرف کانوں کو ہاتھ لگائیں اور منہ سے توبہ توبہ کرتے رہیں تو توبہ ہو جائے گی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گناہ کر لے پھر وہ اچھے طریقے سے وضو کرے اور 2 رکعت نماز ادا کرے، پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ پاک اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 تلاوت کی، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اور وہ لوگ جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کر لیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ لوگ جان بوجھ کر اپنے برے اعمال پر اصرار نہ کریں۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ انسان جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اپنے جرم کا اظہار کر کے اس سے معافی مانگتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بلکہ قرآن پاک میں آتا ہے، فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حَسَنَات، اللہ ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ تو توبہ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے گناہ معاف بھی ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل بھی فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک تو یہ بات پتہ چل گئی کہ توبہ نہایت ضروری چیز ہے، کب کرنی چاہیے یہ بھی ہمیں معلوم ہو گیا۔ اب آ جائیں توبہ کیسے کرنی چاہیے، یہ بھی حدیث پاک سے ہمیں پتہ چل گیا ہے، لیکن کچھ چیزیں آپ ضرور نوٹ فرما لیں اور توبہ کرتے وقت آپ ان کا خیال رکھیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس معافی کو، اس توبہ کو قبول فرمائے گا۔ وہ یہ ہے کہ جب انسان سے گناہ ہو جائے تو آپ اس گناہ کو یاد کر کے شرمندہ ہو جائیں۔ شرمندگی اور ندامت یہ ضروری ہے۔ اگر آپ کو گناہ کرنے کے بعد یا اپنی پچھلی زندگی میں کوئی شرمندگی نہیں ہے یا اپنے گناہوں پر ندامت نہیں ہے تو پھر توبہ نہیں ہوگی۔ جب انسان شرمندہ ہو جاتا ہے، ندامت کا اظہار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندے کو معاف کرتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے حضور اس گناہ سے معافی کا طلبگار ہو اور گناہ کو ترک کرنے کا ارادہ ہو کہ آئندہ سے یا اللہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، جو کر لیا اس پر میں شرمندہ ہوں۔ نمبر 3 پر گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ بھی ہو، یعنی گناہ سے نفرت بھی ہو۔ یہ 3 ایسی چیزیں ہیں، یا یوں سمجھیے کہ 3 شرائط ہیں، تو ان کے بغیر توبہ نہیں ہوتی۔ نمبر 1 اپنے گناہوں پر ندامت، نمبر 2 گناہوں کی معافی کا طلبگار ہونا اور گناہوں کو چھوڑنا، نمبر 3 پر گناہوں سے نفرت یہ دل میں بیٹھ جائے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ راضی ہو گیا ہے۔ اور یہ چند باتیں تھی توبہ کے لیے ضروری، تو آپ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، اللہ کے حضور گناہوں سے توبہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے بندے کی پکار کو سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچائے، اور اگر ہم نے گناہ کر لیے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔